الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے مخاطب اس ملک کے نوجوان ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں غربت ہے اور کورونا کی اس وبا نے اس غربت اور اس افلاس کی جو کیفیت ہے اس کو بڑھا دیا، اور بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایک وقت یا دو وقت کا جو کھانا ہے یہ بھی بہت مشکل سے فراہم ہوتا ہے۔ اب ایک صورتحال تو یہ ہے کہ ہم انتظار کریں حکومت کا، ہم انتظار کریں NGOs کا، ہم انتظار کریں کسی بیرونی امداد کا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی کا انتظار نہ کریں اور ہم خود کھڑے ہوں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے اس راستے میں کریں۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سمپل اور عام سا آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس کو کریں تو بہت آسانی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق بغیر کوئی بہت بڑی رقم خرچ کیے اور بہت بڑے وسائل خرچ کیے کچھ نہ کچھ اس راستے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ نوجوانوں کو جمع کرنا ہوگا۔ یہ نوجوان کالج یونیورسٹی کی بنیاد پہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، یہ نوجوان محلے کی بنیاد پہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، مسجد کی بنیاد پہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ نوجوان شہر کی بنیاد پہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور کوئی بہت بڑی تعداد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 5-7 نوجوانوں کی ٹیم ایک جگہ بن جائے، 5-7 نوجوانوں کی ٹیم دوسری جگہ بن جائے۔ اس کے لیے کسی سینٹرل تنظیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ہائرارکی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدر ہے، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہے، یہ جنرل سیکرٹری، ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بس چند نوجوانوں کی جو ٹیم ہے جو محلے کی بنیاد پر، کالج کی بنیاد پر، یونیورسٹی کی بنیاد پر یہ کام کر سکتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نوجوان اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رزق کی فراہمی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، اور اس کے لیے دن کی جو ایک وقت یا دو وقت کی روٹی ہے وہ مشکل ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ تو اس طرح کی لسٹیں بن جائے۔ کچھ لوگ 40 لوگوں کی لسٹ بنا لیں گے، کوئی 30 کی، کوئی 10 کی، کوئی 50 کی۔ ان لسٹوں کو بنانے کے بعد پھر آپ اپنے علاقے کے ہوٹلز کے پاس جائیں، ان کے مینیجرز کے پاس جائیں اور شادی ہالوں میں رابطہ کریں، اور وہاں ان کے سامنے یہ آئیڈیا رکھیں، اور آپ کا بروشر اگر چھوٹا سا آپ کے پاس ہو، کوئی تعارفی کارڈ آپ کے پاس ہو تو وہ بھی بہت بہتر ہوگا، اور ان سے کہیں کہ جو لوگ آپ کے ہوٹل میں آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ان کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی جائے کہ ان کا جو کھانا بچ جائے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اسے اچھی طرح پیک کر کے وہاں رکھ دیا جائے، اور اس کو فوڈ بینک کا نام دے دیں، کسی بھی نام سے، مثلا الخدمت فوڈ بینک ہو سکتا ہے، الفلاح فوڈ بینک ہو سکتا ہے، اور کوئی اور بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو ان سے کہا جائے کہ وہ کھانا وہ پیک کر کے فوڈ بینک میں رکھ دیا جائے، اور پھر یہ نوجوان کسی وقت جا کر اس کو کلیکٹ کریں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں۔ تو گویا کوئی 1 گھنٹے کی یہ سرگرمی ہوگی 24 گھنٹے میں، یا آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ نوجوانوں کے پاس عموماً موٹر سائیکل ہوتی ہے، کسی کے پاس سائیکل ہوگی، وہ جا کر اس ہوٹل سے، اس شادی ہال سے وہ پیکٹس وہ کلیکٹ کریں اور مطلوبہ جو جگہ ہیں ان پر پہنچا دیں۔ تو ایک نوجوان یا ایک نوجوانوں کی ٹیم وہ اگر کوشش کرے تو 5-7 10 20 50 افراد کے لیے بآسانی دن میں کھانا فراہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اگر تو قرآن پاک اس کو بہت یعنی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اچھا کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، اور جو قیدی ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے اس بارے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ کے الفاظ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اور اس جرم کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایسی ٹیمیں بنا لیں گے، ہوٹلز میں ہمارے کارٹ، آپ کے کارٹ پڑے ہوں گے، اور جب لوگوں کو ان کا آرڈر سرو کیا جائے گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جو ہمارا بچا ہوا کھانا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، تو وہ خود ریکویسٹ کریں گے ہوٹل کے مینجمنٹ سے کہ اس کو فلاں فوڈ بینک کو ڈونیٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح شادی حالوں میں بہت سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ جو شادی کے کرانے والے لوگ ہیں، دلہا کی طرف سے لوگ ہیں، ولیمہ ہے اگر اور بارات ہے تو لڑکی والے ہیں، وہ شادی حال کو کہہ دیں گے کہ یہ کھانا فلاں فوڈ بینک کو ڈونیٹ کر دیا جائے، اور جب وہ ڈونیٹ کر دیا جائے گا تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ اس کو مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ نوجوان اس کو سیریسلی لیں، آپس میں بیٹھیں، میٹنگز کریں، کسی کا انتظار نہ کریں، کسی حکومت کا انتظار نہ کریں، کسی کہنے والے کے کہنے کا انتظار نہ کریں، اور خود سے یہ کام شروع کر دیں، اور اس پر یقین کریں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام کو اور شیئر کریں، مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ پیغام کسی اور تک پہنچ گیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔